یا ربی لاکل حمد، یا ربی لاکل حمد، یا ربی لاکل حمد۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ میں اپنے آپ سے، الجنہ انسٹیٹیوٹ کے سٹاف سے اور یہاں موجود سب لوگوں سے یہ بات کہنا چاہتی ہوں، ہم میں ایسی کوئی خوبی نہیں ہے کہ آج ہفتے کی رات جب ہم کہیں اور بھی جا سکتے تھے اور جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں ہم کچھ بھی کر سکتے تھے، مگر اس نے ہمیں چنا اور اس خوبصورت جگہ پر لایا، ہمیں اتنی نعمتوں سے نوازا، اچھا کھانا، اچھے لوگ، اچھے اخلاق، اور جس وقت سے میں یہاں آئی ہوں میں حیران ہوں کہ یا اللہ یہ کتنی خوبصورت جگہ ہے۔ تو کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہمارے رب نے ہمیں موقع دیا ہے، اس کی نعمتوں پر شکر گزار ہونے کا۔ اس کا فرمان ہے اگر تم شکر ادا کرو گے میں تمہیں اور زیادہ دوں گا، لیکن اگر تم ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بہت شدید ہے۔ یہاں آیت میں لفظ کفر استعمال ہوا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم کافر ہو یا رب پر یقین نہیں رکھتے، مطلب ہے کفران نعمت۔ جب آپ ناشکری کرو، اور بدقسمتی سے ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں یہاں کچھ باتیں بہت عام ہیں، شکایتیں۔ ہم اس مسجد میں آئے اور اس کی تمام خوبصورتی کو نظر انداز کر کے ہم کہیں یہ بہت چھوٹی ہے، یہاں گرمی بہت زیادہ ہے، یا پھر کہیں کہ یہ شور بہت زیادہ ہے یہاں پر، تو پھر ہم وہ نہیں دیکھ رہے جو اللہ تعالیٰ ہمیں دکھانا چاہ رہا ہے۔ وَإِن كَفَرْتُمْ، یہ میرے الفاظ نہیں، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ ابراہیم میں فرما رہے ہیں، اور اگر تم ناشکری کرو تو یہ نہیں کہا کہ کیا ہوگا، جب کہا شکر ادا کرو گے تو اور دوں گا، لیکن جب میں اور آپ ناشکری کریں گے تو کیا ہوگا؟ عذاب شدید، سزا بہت بڑی ہوگی۔ اور جب وہ ذات جو القوی العزیز ہے سزا دینے پر آئے تو کیا ہوگا؟ سوچئے۔ تو جان لیجئے ہم میں سے ہر کسی کو ہمیشہ اس کا شکر گزار رہنا ہے۔ اور دوسری بہت خاص بات کہ جب بھی آپ کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے تو علیہ الصلاۃ والسلام کہنا مت بھولیے، کیونکہ اس کی بار بار خاص طور پر تاکید کی گئی ہے۔ ایک موقع پر رسول پاک منبر پر آ رہے تھے، چڑھتے چڑھتے انہوں نے فرمایا آمین آمین آمین۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہوا؟ فرمانے لگے کہ جبرائیل آئے تھے، انہوں نے 3 چیزیں فرمائی ہیں۔ پہلی، وہ شخص ناکام ہو گیا جس نے اپنے ماں باپ کو آخری عمر میں پایا، اور یہ خاص طور پر ہم لوگوں کے لیے آج کے دور میں کہ ناکام ہو گیا وہ شخص اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، جس کے والدین بوڑھے تھے اور انہیں اس کی ضرورت تھی مگر اس نے ان کی خدمت نہیں کی، تو رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا آمین، یعنی ایسا ضرور ہو۔ اور دوسری چیز رمضان کے بارے میں ہے کہ وہ شخص جس کو رمضان مبارک کا پاک مہینہ ملے لیکن پھر بھی وہ اپنے گناہ نہ بخشوا سکے، وہ بھی ناکام رہا، اس پر بھی رسول اللہ السلام نے فرمایا آمین۔ اور تیسرا، جب میرا نام لیا گیا یعنی رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لیا گیا اور کسی شخص نے درود پاک نہیں پڑھا وہ بھی ناکام رہا۔ تو اس موقع کو ضائع مت کیجیے، اسے اپنی عادت بنائیے، جب بھی آپ کے سامنے رسول اکرم کا نام لیا جائے تو علیہ الصلوۃ والسلام ضرور کہیے، یہ ہمارے نبی کی شان ہے، اس عادت کو اپنائیے، اللہ تعالیٰ راضی ہو۔